بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی کالا شہزادہ اور امرو عیار۔ کالا شہزادہ ان دنوں ملک ساکان کے بادشاہ شاہ زارام کے محل میں آرام کر رہا تھا۔ زگولا جادوگر کے طلسمات فتح کرنے اور مٹکو بونی کو پتال نگری کے گنجے شیطان بونوں کی قید سے آزاد کروانے کے بعد وہ اب تک بالکل فارغ تھا۔ نہ اسے سمندر بابا نے کسی ظالم کے خلاف مہم دی تھی اور نہ ہی مٹکو بونے نے اسے کسی ظالم جادوگر یا جادوگرنی کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ جب تک سمندر بابا یا مٹکو بونا اسے کسی مہم کے بارے میں نہ بتاتے تو وہ سوائے آرام کرنے کے اور کر کیا سکتا تھا۔ شاہ زرام نے کالے شیطان کو ملکہ ساکونی سے نجات دلانے پر اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور اس کے ماں باپ کو بھی رہنے کے لیے محل میں جگہ دے دی تھی، جہاں اب تک وہ نہایت عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کالا شہزادہ بھی انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ شاہ زرام کے دربار میں بھی آ جایا کرتا تھا اور دن بھر شاہ زرام کی مصروفیات اور دربار کی کاروائیاں دیکھتا رہتا تھا۔ کالے شہزادے کو زگولا جادوگر کے طلسمات کا خاتمہ کیے ہوئے کئی روز گزر چکے تھے۔ اس کا دل ایک بار پھر کسی مہم پر جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اپنی پراسرار طاقتوں کو وہ پھر سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس انسان سے دوسرے روح بدلنے میں بے حد لطف آتا تھا۔ وہ جب حد سے زیادہ بوریت محسوس کرنے لگتا تو سلیمانی انگوٹھی کی مدد سے کسی دور دراز کے علاقے، پہاڑ یا جنگلوں میں چلا جاتا۔ جنگل میں جانوروں کا روپ دھار کر وہ ان کے ساتھ خوب کھیلتا اور جانوروں اور پرندوں سے پہروں باتیں کرتا رہتا۔ چونکہ سلیمانی انگوٹھی نے اسے ہر جاندار کی باتیں سمجھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت دے رکھی تھی، اس لیے وہ اسی طرح اپنی بوریت مٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، یا پھر مختلف پرندوں کا روپ دھار کر آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے محل کے کمرے میں ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ ایک آہٹ سن کر وہ بے اختیار چونک پڑا اور پھر اپنے سامنے مٹکو بونے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا میں اپنے پیارے نیلے پیلے سبز کالے شہزادے کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ مٹکو بونے نے مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ سلام پیش کرنے کے بچے کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ کالے شہزادے نے اسے دیکھ کر خوشی اور قدرے ناراض لہجے میں کہا۔ حضور اقدس، اگر میرے سلام کا جواب دیں تو کچھ عرض کروں؟ مٹکو بونے نے اسی انداز میں کہا۔ کالا شہزادہ چند لمحے مصنوعی غصے سے اسے گھورتا رہا، پھر اس نے مٹکو بونے کے سلام کا جواب دیا۔ اب بولو، اتنے روز کہاں غائب تھے تم؟ کیا سمندر بابا مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا پچھلے مارکوں میں مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی تھی جو اب تک سمندر بابا نے مجھے نہ اپنے پاس بلایا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کسی اور ظالم کی سرگوبی کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے انگوٹھی رگڑ کر کئی بار تمہیں بلانا چاہا، سمندر پر جا کر سنہری مچھلی کو بھی آوازیں دیں اور سمندر میں مچھلی بن کر سمندر بابا کے غار میں بھی جانے کی کئی بار کوشش کی تھی، مگر نہ تم آئے، نہ سنہری ملکہ مچھلی ملی اور نہ ہی سمندر بابا نے مجھے اپنے غار میں آنے کے لیے غار کا دہانہ کھولا تھا۔ کالا شہزادہ تیز تیز لہجے میں کہتا چلا گیا۔ ارے ارے، آہستہ آہستہ شہزادہ حضور، آپ نے تو میرے سامنے شکایتوں کے گھوڑے دوڑا دیے ہیں، اور وہ بھی اتنے تیز۔ مٹکو بونے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو پہلے اپنے بارے میں ہی بتا دو۔ کالے شہزادے نے بھی اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ زگولا جادوگر کے طلسمات کے خاتمے کے بعد آپ محل آ گئے تھے اور میں واپس اپنی دنیا پتال نگری میں چلا گیا تھا۔ دراصل پتال نگری کی ریاست جہاں سردار جانگلو بونے کی خدمت تھی، اس نے مجھے الٹا کر کے زمین میں گاڑ دیا تھا اور میرے ننگے پاؤں پر شیطان ابوکا کے کالے چراغ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ سمندر بابا نے مجھے ایک موتی دیا تھا جو میں نے سردار جانگلو بونے کے سامنے جانے سے پہلے منہ میں رکھ لیا تھا۔ اس موتی کی وجہ سے ابوکا نامی شیطان کے محبت کے چراغ میرے پیروں پر نہ رکھے جا سکے تھے، لیکن کالے چراغ چونکہ چند لمحوں کے لیے میرے پیروں سے چھو چکے تھے، اس لیے ان کا اثر مجھ پر باقی تھا۔ پھر سردار جانگلو بونے نے میرے جسم پر اپنا خون بھی چھڑک دیا تھا، جس کی وجہ سے میری بے شمار طاقتیں کمزور پڑ گئی تھیں۔ جب میں پتال نگری پہنچا تو چند ہفتوں بعد مجھ پر عجیب و غریب اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور میرا سارا جسم سیاہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ میرے جسم پر بڑے بڑے آبلے بھی پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے میں ایک بہت بڑی اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں چونکہ جانتا تھا کہ میری حالت ایسی کیوں ہوئی ہے اور اس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں سمندر بابا سے اجازت لے کر مقدس آب زلال میں چلا گیا، جو ایک انتہائی گہرے اور یہاں سے لاکھوں کوس دوری پر
ایک مقدس کنویں میں تھا۔ مجھے اس کنویں کی تہہ میں رہنا پڑا تھا، تب جا کر میرے جسم پر سے آبلے ختم ہوئے تھے اور میرا سیاہی مائل رنگ ٹھیک ہوا تھا۔ اسی لیے تمہارے بار بار انگوٹھی رگڑنے کی وجہ سے میں تم سے ملنے نہیں آ سکا تھا۔ رہی بات سنہری مچھلی اور سمندر بابا کی، ان سے تم یا میں اپنی مرضی سے نہیں مل سکتے۔ انہیں جب بھی ضرورت ہوگی وہ مجھے یا تمہیں اپنے مقصد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ مٹکو بونے نے کالے شہزادے کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، تم اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا رہے اور میں تمہیں خوام خواہ اتنا برا بلا کہتا رہا۔ افسوس، مجھے معاف کر دو مٹکو بونے، میں واقعی تم سے شرمندہ ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو… کالے شہزادے نے واقعی انتہائی شرمندہ انداز میں کہا، ارے ارے، کیا کر رہے ہو کالے شہزادے؟ مجھ سے معافی مانگ کر کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا غلام ہوں۔ مٹکو بونے نے جلدی سے کہا، غلام نہیں، تم میرے دوست ہو، صرف دوست۔ کالے شہزادے نے جذباتی لہجے میں کہا، اچھا چلو دوست ہی صحیح، مگر معافی مانگ کر اب مجھے شرمندہ نہ کرو۔ مٹکو بونے نے مسکرا کر کہا، تو کیا کروں؟ کالے شہزادے نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا، ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرا سر پر رکھ کر مجھے 2-3 ٹھمکے لگا کر ہی دکھا دو، تاکہ میں دل کھول کر ہنس پڑوں، کیونکہ ہنسے ہوئے مجھے کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ مٹکو بونے نے شرارت امیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کالا شہزادہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ٹھمکے تو میں تمہیں لگا کر دکھاؤں گا، مگر میں ٹھمکے اس انداز میں لگاتا ہوں کہ بے اختیار میرے پیر بھی چلنے لگتے ہیں۔ ایک آدھ پیر تمہیں پڑ گیا تو تم اچھل کر دور جا گرو گے اور زخمی ہو جاؤ گے۔ اپنے زخم ٹھیک کرنے کے لیے تمہیں پھر آب زلال میں جانا پڑے گا۔ کالے شیطان نے ہنستے ہوئے کہا تو جواباً مٹکو بونا بھی ہنس پڑا۔ اچھا، مذاق کی باتیں چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ مٹکو بونے کو جیسے کوئی خیال آ گیا تو اس نے جلدی سے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مٹکو بونے کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر کالا شہزادہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ امرو یار کو ایک مصیبت سے بچانے کے لیے، مٹکو بونی نے جواب دیا۔ امرو یار کو مصیبت سے بچانے کے لیے؟ کیا مطلب؟ یہ امرو یار کون ہے؟ کالے شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ وہ بھی تمہاری طرح ایک نیک دل انسان ہے جو ظالموں کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس نے اب تک بے شمار جادوگروں، جادوگرنیوں، ظالم جنوں اور دیوں کے ساتھ اسیبی مخلوق کو بھی ہلاک کیا ہے۔ وہ دیکھنے میں تو ایک نہایت دبلا پتلا منخنی سا بوڑھا ہے، لیکن اس کے ذہن میں عیاری اس قدر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے کہ بعض اوقات شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ امرو کا اصل نام تو کچھ اور ہے، مگر اس کی فطرت میں چونکہ عیاری بری ہوئی ہے، اسی لیے اسے امرو یار کے نام سے ہی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ خود کو عیار الزماں، شعلہ فشاں، برقرواں اور موت جادوگراں کہتا ہے۔ مٹکو بونی نے کہا، اوہ، تو کیا وہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ کالے شہزادے نے کہا، نہیں امرو یار جادوگر نہیں ہے، میں نے بتایا ہے کہ وہ ہزاروں عیاروں سے بھی بڑا عیار ہے۔ اس کا مقصد چونکہ ظالموں کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس بزرگوں، جنوں اور پریوں سے بے شمار ایسی کراماتی چیزیں حاصل کر رکھی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب رہتا ہے۔ یوں تو امرو یار بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے، مگر جہاں اس میں خوبیاں ہیں وہاں اس میں ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ وہ خامی اس کی اب کمزوری بن چکی ہے۔ امرو یار کی وہ کمزوری اس کا لالچ ہے۔ وہ دولت اور خزانہ حاصل کرنے اور انہیں اپنے پاس جمع کرنے کا شدائی ہے۔ اسے کہیں سے کسی بیش قیمتی خزانے کا پتہ چل جائے تو وہ اس خزانے کے حصول کے لیے آگ کے سمندر میں بھی کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دولت حاصل کرنے کی کمزوری بعض اوقات اسے ایسی مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے جہاں سے چھٹکارا پانا خود امرو یار کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مٹکو بونے نے کہا، اور پھر اس نے کالے شہزادے کو امرو یار کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ امرو یار کے کارنامے سن کر کالا شہزادہ دنگ رہ گیا تھا۔ پھر تو امرو یار واقعی بے حد قابل قدر اور دلچسپ انسان ہے۔ کالے شہزادے نے امرو یار کی شخصیت سے واقعی مرعوب ہوتے ہوئے کہا، ہاں، اگر اس میں دولت حاصل کرنے کا لالچ نہ ہوتا تو… مٹکو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر امرو یار اتنے خزانوں کا کرتا کیا ہے؟ تم نے بتایا تھا کہ وہ اب تک ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بڑے بڑے قیمتی اور نایاب خزانے حاصل کر چکا ہے۔ وہ ان خزانوں کو رکھتا کہاں ہے؟ کالے شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنی زنبیل میں، مٹکو بونی نے جواب دیا، اور کالے شہزادے کو امرو یار کی زنبیل کے بارے میں بھی بتا دیا، جسے سن کر کالا شہزادہ اور زیادہ حیران ہو گیا۔ حیرت انگیز!
پراسرار طاقتیں حاصل کرنے کے بعد میں خود کو دنیا کا ایک حیرت انگیز اور پراسرار انسان سمجھنے لگ گیا تھا، مگر تم نے جو کچھ مجھے عمر و عیار کے بارے میں بتایا ہے اس کے سامنے تو میری اور میری طاقتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کالے شہزادے نے کہا، تم دونوں کی حیثیت اپنی اپنی جگہ پر ہے کالے شہزادے، تم اپنے انداز میں کام کرتے ہو اور عمر و یار اپنے انداز میں۔ مٹکو بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن تم کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس عمر و یار کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے جانا ہے۔ اس قدر چالاک اور یار انسان بلا کس طرح کسی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے؟ کالے شہزادے نے چند لمحے توقف کے بعد مٹکو بونے سے پوچھا۔ اس کی کمزوری یعنی اس کا خزانہ حاصل کرنے کا لالچ اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کرنے والا ہے۔ ہمیں عمر و یار کو اس مصیبت سے ہر صورت میں بچانا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے زمین کی آخری تہہ میں گم ہو جائے گا۔ مٹکو بونے نے کہا، میں اب بھی تمہاری بات نہیں سمجھ سکا ہوں مٹکو بونے، کیا مجھے تم ساری بات تفصیل سے نہیں بتا سکتے؟ کالے شہزادے نے سنجیدگی سے کہا، دنیا کا ایک خطرناک جادوگر جس کا نام ہاشون جادوگر ہے، عمر و یار کو ایک بہت بڑی سازش کے ذریعے ایک مصیبت میں پھنسا رہا ہے۔ اس نے عمر و یار کو ایک ایسی شیطانی خزانے کا پتہ دیا ہے جسے حرف عام میں نا خزانہ کہا جاتا ہے۔ نا خزانہ اصل میں ایک بہت بڑے اور طاقتور جادوگر کا جادوئی خزانہ ہے۔ اس جادوگر کا نام شیطان جادوگر تھا۔ شیطان جادوگر آج سے ہزاروں برس قبل اس دنیا میں کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اسے وقت کا انتہائی ظالم، سفاک اور بے رحم بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ شیطان جادوگر نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں، دیوں اور پریوں کے ساتھ ساتھ معصوم جانوروں پر بھی بے حد ظلم کرتا تھا۔ وہ اپنی جادوئی طاقتیں بڑھانے کے لیے ہر جاندار پر ظلم ڈھاتا تھا اور ان کے خون کا غسل کرتا تھا۔ جس جگہ شیطان جادوگر خون کا غسل کرتا تھا، اس جگہ کے عین نیچے ایک تہہ خانے میں اس نے ایک بہت بڑا خزانہ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب شیطان جادوگر جادوئی عمل پڑھ کر انسانوں، جنوں، دیوں اور اسیبی مخلوق کے خون کا غسل کرتا تو اس خون کے قطرے اس کے خزانے پر بھی گر جاتے، جس کی وجہ سے شیطان جادوگر کا وہ خزانہ ناپاک ہو گیا۔ بہرحال شیطان جادوگر کی شیطانیت جب عروج کی طرف بڑھ گئی تو اس دور کے ایک نیک بزرگ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ شیطان جادوگر کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن اس کا وہ ناپاک اور خونی خزانہ اسی طرح اس جادوگر کے محل کے نیچے پڑا رہا، اور پھر اس خزانے کو پتال کے ناگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس خزانے پر ہر جاندار کا خون تھا، اسی لیے پتال کے خوفناک نا خزانے پر سے اس خون کو چاٹ چاٹ کر خزانے کی طرح ناپاک اور خونخوار ہو گئے۔ اسی طرح صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ خزانہ اس جگہ موجود ہے۔ ناگ اس خزانے کی حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے اب اس خزانے کو ناگ خزانہ کہا جاتا ہے۔ عمر و یار کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ وہ جادوگروں کا دشمن ہے، خاص طور پر وہ تلسم و شربا کے جادوگروں کو تو بالکل بھی معاف نہیں کرتا۔ اس نے تلسم و شربا کے شہنشاہ افراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے عمر و یار کو ہلاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح عمر و یار کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس بار انہوں نے عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے ایک بڑے اور طاقتور جادوگروں کی خدمات حاصل کی ہیں، جس کا نام ہاشون جادوگر ہے۔ وہ عمر و یار کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے اس بار خود عمر و یار کو ہلاک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس نے عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے ایک خاص سازش تیار کی ہے۔ ہاشون جادوگر عمر و یار کو نا خزانہ حاصل کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ کسی خزانے کا عمر و یار کو پتہ چل جائے اور وہ اسے حاصل کرنے نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس جگہ شیطان جادوگر نے خزانہ چھپا رکھا ہے وہ یہاں سے لاکھوں کوس دور ایک بیابان علاقے میں ہے۔ اس جگہ چونکہ شیطان جادوگر کا محل بھی تھا، اسی لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں خوفناک تلسم قائم کر رکھے تھے۔ شیطان جادوگر مر تو گیا، مگر اس کے حفاظتی تلسم ابھی تک قائم ہیں، بلکہ صدیاں گزرنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ طاقتور اور خوفناک ہو گئے ہیں۔ نا خزانہ حاصل کرنے کے لیے عمر و یار کو پہلے ان طلسمات کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ ان طلسمات میں عمر و یار کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ صدیوں پرانے اور انتہائی خوفناک طلسم ہیں جن کا توڑ تلاش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بہرحال اگر عمر و یار کسی طرح ان طلسمات کو فتح کر کے شیطان جادوگر کے محل اور اس کے خزانے تک پہنچ بھی جاتا ہے تو خزانے کے محافظ خوفناک ناگ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جن کو مارنا یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا عمر و یار جیسے انسان کے
بھی بس کی بات نہیں۔ اگر بفرض محال وہ ان ناگوں کو بھی ختم کر ڈالے تب بھی عمر و یار نہیں بچ سکے گا، کیونکہ وہ جیسے ہی خزانے کے ایک چھوٹے سے بھی موتی کو ہاتھ لگائے گا، خزانے کی نحوست کا شکار ہو کر اسی لمحے جل کر بزم ہو جائے گا۔ عمر و یار اس خزانے کو حاصل کرنے ضرور جائے گا، اسے سمجھانا یا اسے روکنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہمیں عمر و یار کو یقینی موت سے بچانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں ناک خزانے تک پہنچ کر اسے تباہ و برباد کرنا ہوگا، تاکہ عمر و یار اس خزانے تک پہنچ کر بھی اس خزانے کو حاصل نہ کر سکے اور وہ زندہ رہ سکے۔ ناک خزانے کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے، اور یہ کام ہمیں لازمی اور ہر حال میں کرنا ہوگا۔ مٹکو بونا کالے شہزادے کو ساری تفصیلات بتاتا چلا گیا۔ تمہارا کہنے کا مقصد ہے کہ ناک خزانے کو عمر و یار حاصل کرنے جائے گا اور ہم اس خزانے کو برباد کرنے جائیں گے؟ کالے شہزادے نے ساری بات سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہی بات ہے۔ مٹکو بونے نے سر ہلا کر کہا، عمر و یار کو اگر معلوم بھی ہو گیا کہ ہاشون جادوگر اس کے خلاف سازش کر رہا ہے اور ناک خزانے کو حاصل کرنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو کیا وہ اس کے حصول کے لیے پھر بھی جائے گا؟ کالے شہزادے نے پوچھا۔ ہاں، عمر و یار کو اپنی کراماتی چیزوں پر بے پناہ اعتماد ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان کراماتی چیزوں سے وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ مٹکو بونے نے جواب دیا، تو کیا عمر و یار کی کراماتی چیزیں بھی اسے اس بات سے آگاہ نہیں کر سکتی کہ وہ جس خزانے کے حصول کے لیے جا رہا ہے وہ اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے؟ کالے شہزادے نے کہا، عمر و یار کو تمام حقیقت بھی معلوم ہو گئی تب بھی اسے ہر حال میں ناک خزانے کے حصول کے لیے جانا ہوگا۔ اس خزانے کو حاصل کرنا اس کی مجبوری ہے۔ مٹکو بونی نے کہا، کیسی مجبوری؟ کالے شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ہاشون جادوگر عمر و یار کو پھنسانے اور خزانے کا شکار بنانے کے لیے اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، بلکہ اس جادوگر نے عمر و یار کے خلاف سازش کا آغاز بھی کر دیا ہے اور عمر و یار سے اس خزانے کو حاصل کرنے کا وعدہ بھی لے لیا۔ وعدہ کرنے کی وجہ سے عمر و یار اس کام کا پابند ہو چکا ہے۔ مٹکو بونے نے کہا تو کالے شہزادے نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ بھینچ لیے۔ او، پھر تو واقعی عمر و یار شدید مشکل میں پھنس چکا ہے۔ کالے شہزادے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں عمر و یار جیسے نیک انسان کو بچانے کے لیے ہر قیمت پر ناک خزانے کو فنا کرنا ہوگا، ورنہ… مٹکو بونے نے کہا، اس کے ورنہ کا مطلب کالا شہزادہ سمجھ گیا تھا کہ اگر انہوں نے ناک خزانے کو تباہ نہ کیا تو یقینی طور پر عمر و یار ہلاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، عمر و یار کی زندگی بچانا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ لالچی ہونے کے باوجود وہ بہرحال ظلم کے خلاف کام کرتا ہے اور شیطان صرف جادوگروں کو ہلاک کرتا ہے، اسی لیے اس جیسے انسان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ہمیں ناک خزانے کو تباہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہم آسانی سے ناک خزانے تک پہنچ جائیں یا ہمیں بھی اس خزانے تک پہنچنے کے لیے خطرناک مراحلوں سے گزرنا ہوگا؟ کالے شہزادے نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا تو مٹکو بونا کالے شہزادے کو بتانے لگا کہ انہیں کس طرح اس خزانے تک پہنچنا ہے اور کس طرح اس سارے خزانے کو فنا کرنا ہے۔ عمر و یار نے ایک طویل انگڑائی لی اور چغالی کرنے کے انداز میں منہ چلاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی سو کر اٹھا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتا تھا۔ غسل وغیرہ کر کے وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا اور پھر سردار امیر حمزہ سے سلام و دعا لینے کے بعد سیر و تفریح کے لیے لشکر سے دور نکل جاتا تھا، اور پھر جب تھک جاتا تو واپس اپنے خیمے میں آ کر دوبارہ سو جاتا تھا اور پھر دوپہر تک اسی طرح سوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر ظہر کی نماز باجماعت ادا کرتا اور سردار امیر حمزہ کے دربار میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ان دنوں چونکہ سردار امیر حمزہ اور تلسم و شروا کے جادوگروں کے درمیان بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اسی لیے یہ عمر و یار کا معمول بن گیا تھا، ورنہ حالت جنگ میں وہ بہت کم سوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اٹھا تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ عمر و یار نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور ظہر کی نماز ادا کرنے لشکر میں چلا گیا۔ نماز ادا کر کے وہ سردار امیر حمزہ کے دربار میں جانے کے لیے ان کے خیمے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی تیز سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا جس نے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ عمر عیار، آپ خواجہ عمر عیار ہی ہیں نا؟ اس آدمی نے عمر کے قریب آ کر اسے سلام کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، فرمائیے۔ عمر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اور اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرا نام تابان ہے، میں ملک فارس سے آیا ہوں۔ ملک فارس کے بادشاہ نے 3000 سپاہیوں کے ساتھ
200 خدام بھی سردار امیر حمزہ کی خدمت کے لیے بھیجے ہیں، میں انہی میں سے ایک ہوں۔ اس آدمی نے جلدی سے کہا۔ اچھا؟ عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری اور اہم بات کرنی ہے۔ کیا آپ مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ بات آپ کے فائدے کی ہے۔ تبان نامی شخص کا انداز عمرو یار کو لالچ دینے والا تھا۔ کیا بات ہے؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ میرے ساتھ علیحدگی میں چلیے، پھر میں آپ سے بات کروں گا، اس نے جلدی سے کہا۔ اس وقت تو میں سردار امیر حمزہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، واپسی میں مجھ سے مل لینا، پھر بات کریں گے۔ عمرو نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ ایک عام سے خادم سے بات کرنے میں اسے کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اس نے اسے ٹالنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ آپ کی واپسی تک اگر میں زندہ نہ رہا تو، تابان نے اس بار قدرے افسردگی اور پریشانی کے عالم میں کہا تو عمرو یار بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ عمرو یار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں چند پہروں کا مہمان ہوں، کیونکہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اگر میں نے آپ کو ناک خزانے کے بارے میں نہ بتایا تو یہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے سینے میں میرے ساتھ دفن ہو جائے گا، تابان نے بڑے مایوس لہجے میں کہا، اور عمرو یار اس کے منہ سے ناک خزانے کا نام سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ ناک خزانے کا راز؟ تم کس خزانے کا ذکر کر رہے ہو؟ عمرو نے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے وقت دیں گے تب ہی میں آپ کو کچھ بتا سکوں گا، نوجوان خادم تبان نے کہا۔ عمرو یار غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ نوجوان کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ موت کے سائے لہراتے ہوئے اسے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کیا تم سچ مچ مجھے کسی خزانے کا راز بتانا چاہتے ہو؟ عمرو نے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او ٹھیک ہے، تم چند لمحے میرا یہی انتظار کرو، میں سردار امیر حمزہ کو سلام کر کے اور ان سے اجازت لے کر ابھی آتا ہوں، عمرو نے جلدی سے کہا۔ نوجوان تبان کو سر ہلاتا دیکھ کر عمرو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سردار امیر حمزہ کے خیمے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہ واقعی چند ہی لمحوں بعد خوش خوش واپس لوٹ آیا۔ تبان نامی نوجوان اسی جگہ کھڑا تھا جہاں عمرو یار اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ چلو چلو میرے ساتھ، میں سردار امیر حمزہ سے رخصت لے آیا ہوں، عمرو نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تو تبان نے سر ہلایا، اور پھر وہ دونوں ایک طرف چل دیے۔ عمرو یار اسے لیے ہوئے لشکر سے دور ایک جنگل میں آ گیا۔ جنگل کا وہ حصہ خاصا صاف ستھرا تھا، اس جگہ دور دور تک کوئی خطرناک جانور موجود نہیں تھا۔ ایک بڑے سے سایہ دار درخت کے پاس آ کر عمرو یار نے زنبیل سے ایک چادر نکال کر زمین پر بچھا دی اور اس پر بیٹھ گیا، اور اس نوجوان جس کا نام تابان تھا کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، تم مجھے کسی ناک خزانے کا راز بتانا چاہتے ہو، اور کیوں؟ اس کے علاوہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ تم چند پہروں کے مہمان ہو، اس کے بعد مر جاؤ گے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم مرنے والے ہو؟ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کون کتنا عرصہ زندہ رہتا ہے، کس کی موت کب آتی ہے، اس کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عمرو نے اس سے مخاطب ہو کر جلدی جلدی سے کہنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ کو ناک خزانے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ناک خزانہ یوں تو صدیوں پرانا خزانہ ہے، مگر اس خزانے سے بڑا اور عظیم خزانہ اور نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ ہے۔ ناک خزانہ دنیا کے ایک بڑے اور نامور جادوگر شیطان جادوگر کی ملکیت ہے، جو صدیوں پہلے ہلاک ہو چکا ہے۔ شیطان جادوگر پورے 1000 سال زندہ رہا تھا۔ اسے خزانہ حاصل کرنے اور اپنے پاس جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ 1000 سالوں میں اس نے اپنے پاس سوائے خزانہ جمع کرنے کے اور کچھ نہ کیا تھا۔ اس نے اپنے پاس جتنے خزانے جمع کر لیے تھے، اس سے وہ ساری دنیا کی ریاستیں بھی خرید لیتا تو اس کا خزانہ کم نہ پڑتا۔ شیطان جادوگر نے اس خزانے کو 1000 رنگ خزانے کا نام دے رکھا تھا، کیونکہ اس خزانے میں ہر رنگ کے موتی اور ہیرے موجود ہیں۔ بہرحال شیطان جادوگر تو 1000 سال بعد مر گیا، مگر اس کا خزانہ اسی جگہ پڑا رہ گیا تھا جہاں اس نے اس خزانے کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ وہ خزانہ صدیوں سے اسی جگہ موجود ہے، اور اس کا راز کبھی بھی کسی پر آشکار نہیں ہوا۔ میں ملک فارس کا ہی رہنے والا ہوں۔ میرا باپ ایک لکڑ ہارا تھا جو دن بھر جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتا رہتا تھا، اور پھر میرا باپ اور میں شہر جا کر ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنا پیٹ بھرنے کا انتظام کرتے تھے۔ پھر میرا باپ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد مر گیا تو میں اکیلا ہی جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا، اور پھر انہیں شہر لے جا کر بیچ کر اپنا اور اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ بھرنے لگا۔ ایک روز میں صبح سویرے کلہاڑا لیے جنگل میں جا رہا تھا، اور میں نے ایک درخت کو کاٹ کر نیچے گرایا تھا کہ درخت کے کٹے ہوئے حصے میں مجھے ایک چمکدار چیز دکھائی دی۔ میں نے غور سے اس چیز کو دیکھا
تو وہ شیشے کی ایک بوتل تھی۔ درخت میں شیشے کی بوتل دیکھ کر میں حد حیران ہوا تھا۔ بہرحال میں نے کلہاڑے سے درخت احتیاط سے چھیل کر اس کی بوتل کو باہر نکال لیا۔ وہ سفید شیشے کی بنی ہوئی بلش بر کی بوتل تھی، جس کے منہ پر سیاہ رنگ کی عجیب سی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس مہر پر کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان بنا ہوا تھا۔ بوتل میں سفید رنگ کا دھواں بھرا ہوا تھا اور مجھے اس میں سنہری رنگ کی کوئی لمبی سی چمکنے والی چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بوتل کو زور زور سے ہلایا تو اس میں موجود سفید دھواں چھٹ گیا۔ اس بوتل میں ایک سنہری رنگ کا چھوٹا سا سانپ بند تھا۔ سانپ ایک بوتل میں مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے سنہری رنگ میں اتنی چمک تھی جیسے وہ سونے کا بنا ہوا ہو۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس بوتل میں بھلا کسی سانپ کو کس نے اور کیوں قید کر رکھا ہے، اور پھر وہ بوتل درخت کے اندر کیسے چلی گئی۔ میں ابھی حیران ہی ہو رہا تھا کہ اچانک میں نے بوتل میں موجود سنہری سانپ میں حرکت ہوتے ہوئے دیکھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا وہ سانپ ابھی زندہ ہے۔ خواجہ عمرو یار، ہمارے ملک میں حکیموں کے پاس عام سانپ بھی اچھی قیمت پر بک جاتے ہیں، کیونکہ اس سے خاص دوا تیار کرتے ہیں، اور وہ تو سنہری سانپ تھا جو انتہائی نایاب نسل کا معلوم ہو رہا تھا۔ اسے زندہ دیکھ کر میں نے سوچا اگر میں اسے شہر لے جا کر کسی حکیم کے پاس بیچوں گا تو اس کے مجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، جس سے میں اپنے گھر میں نہ صرف مہینے بھر کا راشن جمع کر لوں گا بلکہ اپنی بیمار ماں کا علاج بھی آسانی سے کروا سکوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اس روز لکڑیاں نہ کاٹیں اور سنہری سانپ کو بوتل سمیت شہر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر ابھی میں مڑا ہی تھا کہ اچانک بوتل میں موجود سنہری سانپ، جو شاید بے ہوش تھا، کو اچانک ہوش آ گیا اور وہ اپنا چھوٹا سا پھون اٹھا کر بوتل میں زور زور سے منہ مارنے لگا۔ بوتل بند ہونے کے باوجود اس میں سے سانپ کی پھونکار کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے ایک باریک انسانی آواز سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آواز سنہری سانپ کے منہ سے نکل رہی ہو۔ میں نے بوتل کو کان سے لگایا تو واقعی سنہری سانپ ہی انسانی آواز میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اس سانپ کو انسانی آواز میں بولتے ہوئے سن کر پریشان ہو گیا، پھر نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ میں غور سے اس سانپ کی جانب آواز سننے لگا۔ سنہری سانپ کہہ رہا تھا، نیک دل لکڑہارے، مجھے اس جادوئی بوتل سے آزاد کر دو۔ میں سینکڑوں برس سے اس بوتل میں قید ہوں، مجھے آزاد کر دو تاکہ میں بھی آزاد فضا میں سانس لے سکوں۔ مگر تم اس بوتل میں قید کس نے کیا اور کیوں کیا ہے؟ میں نے اس سے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے اس جادوئی بوتل میں سینکڑوں برس قبل ایک شیطان نامی جادوگر نے قید کیا تھا، کیونکہ میں اس کے ہزار رنگ خزانے کا راز جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے اور وہ اس نے کہاں جمع کر رکھا ہے۔ شیطان جادوگر نے اپنے ہزار رنگ خزانے کو ساری دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ میں چونکہ اس خزانے کا راز جان چکا ہوں، اسی لیے شیطان جادوگر نے مجھے پکڑ کر ایک بوتل میں بند کیا اور بوتل کے منہ پر جادوئی مہر لگا کر جنگل میں موجود اس درخت کے تنے میں قید کر دیا۔ میں سنہری ناگوں کی سب سے بڑی اور اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے شیطان جادوگر مجھے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مجھے ہلاک کر دیتا تو پتال کے رہنے والے تمام ناگ اس کے دشمن بن جاتے، اس لیے اس نے مجھے جادوئی بوتل میں بند کر کے درخت کے تنے میں قید کر دیا تھا۔ میں سنہری ناگ صرف اور صرف پانی سے ہلاک ہو سکتا ہوں، پانی کے سوا مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی، اسی لیے میں صدیوں سے اس بوتل اور درخت کے تنے میں بند ہونے کے باوجود زندہ ہوں۔ اب چونکہ صدیاں گزر چکی ہیں، اسی لیے یقیناً شیطان جادوگر ہلاک ہو چکا ہوگا۔ سنہری سانپ مجھے بتا رہا تھا اور میں حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں اسے جادوئی بوتل سے آزاد کر دوں تو وہ مجھے اس خزانے کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس کا علم بتا رہا ہے کہ وہ خزانہ بددستور اسی جگہ موجود ہے جہاں شیطان جادوگر نے اسے صدیوں سے پہلے چھپایا تھا۔ پہلے وہ ہزار رنگ خزانہ کہلاتا تھا، اب اس خزانے پر چونکہ پتال کے ناگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اسی لیے اسے اب ناگ خزانہ کہا جاتا ہے۔ خزانے کا سن کر میں لالچ میں آ گیا تو اس نے مجھے خزانے کی مالیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، جسے سن کر میں بے حد خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر واقعی ناگ خزانہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں کسی ریاست کا سب سے بڑا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ میں نے سنہری ناگ پر اعتماد کر کے ایک خنجر سے اس بوتل کے منہ پر لگی ہوئی جادوئی مہر توڑ دی۔ خنجر حفاظت کے طور پر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بہرحال میں نے سنہری سانپ کو بوتل سے آزاد کر دیا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ ناگ خزانہ کہاں ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سنہری سانپ ابھی مجھے خزانے تک جانے کا راستہ بتا ہی رہا تھا کہ اچانک
زمین پھٹی اور اس میں شگاف ہو گیا۔ شگاف سے اچانک ایک سیاہ رنگ کا خوفناک ناگ نکلا اور اس نے جھپٹا مار کر سنہری سانپ کو نگل لیا۔ اس سیاہ ناگ کو زمین سے اس طرح نکلتا دیکھ کر، اسے سنہری سانپ کو نکلتا دیکھ کر میں گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر سیاہ ناگ اچانک اچھلا اور اڑتا ہوا مجھ پر آ پڑا اور اس نے مجھے کاٹ لیا، اور کاٹتے ہی وہ اچھل کر مجھ سے دور جا پڑا۔ میری خوف سے کھگی بن گئی تھی۔ سیاہ ناگ نے مجھے کاٹ لیا تھا اور مجھے اپنی گردن سے لے کر پیروں تک آگ ہی آگ برتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر میں ایک دھماکے سے گر پڑا۔ اسی وقت سیاہ ناگ میرے قریب آ گیا اور اس کے منہ سے بھی انسانی آواز نکلنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ نوجوان لکڑہارے، ایک تو تم نے شیطان جادوگر کے قید کیے ہوئے سنہری سانپ کو جادوئی بوتل سے آزاد کیا، اور دوسرا تم ہزار رنگ نا خزانے کا راز جان چکے ہو۔ اس خزانے پر اب ہم پتال ناگوں کا راج ہے۔ وہ خزانہ ہمارا مقدس خزانہ ہے، اسی لیے ہم نہیں چاہتے ہمارے مقدس خزانے کا راز کسی پر ظاہر ہو اور کوئی اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اس نے سنہری ناگ کو نگل لیا، اور اس پتال ناگ نے مجھے کاٹ کر میرے اندر اپنا زہر اگل دیا تھا۔ وہ چونکہ پتال کا ناگ ہے اور خزانے کا محافظ ہے، اسی لیے اس کے زہر سے میں فوری طور پر ہلاک نہیں ہوں گا۔ زہر 3 ماہ تک میرے رگ و پیپ میں اترتا رہے گا، اور ٹھیک 3 ماہ بعد میں یک لخت جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ اس کے زہر کا میں کوئی علاج نہیں کروا سکتا، کیونکہ سیاہ ناگ نے کہا تھا کہ میں دنیا کے تمام حکیموں سے علاج کروا لوں یا زمانے بھر کے نایاب سے نایاب جڑی بوٹیاں بھی کھا لوں، تب بھی میں کسی صورت میں نہیں بچ سکوں گا۔ سیاہ ناگ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ سنہری ناگ نے مجھے ناگ خزانے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اسے بھول جاؤ، اور یہ راز کبھی کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اگر میں نے اس راز کو کسی پر ظاہر کرنے کی کوشش کی تو وہ پتال میں آ کر مجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ زمین کے شگاف میں واپس چلا گیا اور زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ میں وہیں پڑا کافی دیر تک تڑپتا رہا، پھر آہستہ آہستہ میری حالت سنبھل گئی تو میں پریشانی کے عالم میں گھر آ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے احساس ہوا جیسے میری طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ پہلے میں کئی من لکڑیاں توڑ کر شہر لے جاتا تھا، پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ مجھ سے زیادہ دیر اپنا کلہاڑا بھی نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ میں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا چھوڑ دیں اور ملک فارس کے بادشاہ کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں سے مجھے اچھے خاصے پیسے ملنے لگ گئے، تو میں نے اپنی ماں سے چھپ کر اپنا علاج کروانا شروع کر دیا، مگر مجھے کسی حکیم کی دوا کا فاقہ نہ ہو رہا تھا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور میں کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت میں اندر سے جیسے کھوکھلا ہو چکا ہوں، بس اتنا ضرور ہے کہ میں چل پھر لیتا ہوں۔ پھر بادشاہ سلامت نے مجھے دوسرے نوکروں کے ساتھ یہاں بھیج دیا۔ آج 3 ماہ پورے ہونے کا آخری دن ہے اور میرے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہاں کر مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس خزانے کا راز آپ کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے تو ہر حال میں ہی مرنا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس خزانے کو میں نہ حاصل کر سکا، اس خزانے کو آپ ضرور حاصل کر لیں اور میری اذیت ناک موت کا بدلہ اس سیاہ ناک سے ضرور لیں جس کے زہر سے میں ہلاک ہو رہا ہوں۔ یہ سب بتا کر دبلے پتلے نوجوان نے خاموشی اختیار کر لی۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کا لہجہ رند گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی دکھ بھری داستان سن کر عمر یار بھی رنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ آج سیاہ ناک کے زہر کی وجہ سے تمہارا خاتمہ ہو جائے گا؟ عمرو نے چند لمحے تعقف کے بعد اس سے پوچھا۔ ہاں، نوجوان تبان نے جواب دیا۔ اگر میں تمہارے جسم میں زہر کا توڑ کر دوں تو؟ عمرو نے کسی خیال کے تحت اس سے پوچھا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ کیسے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، میرے پاس ایک ایسے ناگ کا منکا ہے جو مجھے ناگوں کے شہنشاہ نے دیا ہوا ہے۔ اس منکے سے میں تمہارے جسم کا سارا زہر کھینچ سکتا ہوں۔ عمرو نے سر ہلا کر کہا۔ او، اگر ایسا ہے خواجہ عمرو تو جلدی کرو، مجھے اس منکے سے شفا یاب کر دو۔ میری ماں بے حد بوڑھی ہے، میں زندہ رہ کر ابھی اس کی بہت خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوان تابان نے جلدی سے کہا۔ اس کے چہرے پر امید کی کرنیں جگمگانے لگی تھیں۔ عمرو نے زنبیل سے ایک منکا اور خنجر نکال لیا۔ منکا اخروٹ جتنا بڑا تھا اور سفید رنگ کا تھا۔ پہلے میں خنجر سے تمہارے پیر پر ایک چھوٹا سا زخم لگاؤں گا، پھر اس زخم پر منکا رکھ دوں گا۔ اس زخم سے منکا تمہارے جسم میں موجود سارا زہر کھینچ لے گا اور تم بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ عمرو نے کہا تو نوجوان تبان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا پیر آگے کر دیا۔ عمرو نے اس کے پیر کے انگوٹھے پر خنجر کی نوک سے زخم لگایا اور پھر جلدی سے منکا اس زخم سے لگا دیا۔
یہ کچھ ہی دیر میں تمہارے جسم سے سارا زہر باہر نکال دے گا۔ اتنی دیر میں تم مجھے سنہری ناگ نے ناگ خزانے تک جانے کا جو راستہ تمہیں بتایا تھا وہ بتاؤ، امرو نے پوچھا۔ یہاں سے 100 کوس دور مشرق میں سفید چوٹیوں والے 3 پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کے دامن میں ایک بہت بڑی وادی ہے جسے جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے۔ جنت نظیر وادی بے حد سرسبز ہے۔ وہاں پھول اور پودوں کے ساتھ گنے اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت بھی موجود ہیں۔ ان درختوں کے وسط میں ایک چھوٹا سا تالاب ہے جس کا پانی نیلے رنگ کا ہے۔ نیلے پانی کے تالاب میں اگر کسی سرخ خرگوش کا خون گرا دیا جائے تو تالاب سے ایک سنہری رنگ کا مینڈک نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس مینڈک سے اگر پوچھا جائے کہ ناگ خزانے تک پہنچنے کے لیے طلسمات پورب کا راستہ کہاں ہے جس کے 3 مرحلے ہیں، تو سنہری مینڈک پوچھنے والے کو طلسمات پورب کا راستہ بتا دے گا۔ ابھی مجھے سنہری سانپ نے ہی اتنا ہی بتایا تھا کہ اسی وقت سیاہ ناگ وہاں آ گیا تھا اور اس نے سنہری سانپ کو نگل لیا تھا۔ نوجوان تبان نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارے پاس 3 ماہ کا عرصہ تھا تو تم نے خود اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ امرو نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنی جان کی فکر تھی، میں اپنا علاج کرواتا یا اس خزانے کے پیچھے بھاگتا۔ نوجوان تبان نے کہا تو امرو نے پرخیال انداز میں سر ہلا دیا۔ تمہیں میرے بارے میں یہاں کس نے بتایا تھا، اور پھر تمہیں ناگ خزانے کے بارے میں مجھے ہی بتانے کا خیال کیوں آیا؟ امرو نے اس کی طرف قدرے شک بری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ کے متعلق بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں خواجہ امرو۔ ملک فارس کے بادشاہ کی خدمت میں مجھے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ وہاں میں نے آپ کے کارناموں کے بہت سے قصے سنے تھے کہ آپ بے حد بہادر اور طاقتور انسان ہیں جو جنوں، دیوں اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ وہاں آپ کی خوبیوں کے ساتھ خامیوں کی بھی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ نوجوان تبان نے مسکراتے ہوئے کہا، خامیاں؟ امرو چونکا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے سنا ہے کہ آپ حد درجہ کنجوس اور خاص طور پر خزانوں کو حاصل کرنے کا بے پناہ لالچ رکھتے ہیں۔ خزانہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو آگ کے دریا میں بھی کودنا پڑے تو آپ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ نوجوان تبان نے کہا تو امرو یار خجل خجل انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچھا، ابھی تم نے مجھے بتایا تھا کہ سیاہ ناگ نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم کسی کو ناگ خزانے کا راز بتاؤ گے تو وہ اسی وقت تمہارے سامنے آ کر تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ تم نے مجھے سارا راز بتا دیا ہے تو پھر سیاہ ناگ یہاں کیوں نہیں آیا؟ امرو نے اپنی خجالت مٹانے کے لیے نوجوان تبان سے جلدی سے پوچھا، میں کیا کہہ سکتا ہوں خواجہ امرو؟ ہو سکتا ہے یہ بات اس نے مجھے ڈرانے کے لیے کہی ہو۔ میں اس خزانے کا کسی سے تذکرہ نہ کروں اور 3 ماہ بعد اذیت ناک موت مر جاؤں، اس نے جواب دیا۔ امرو نے دیکھا سفید منکے نے آہستہ آہستہ سیاہ رنگت اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ نوجوان تبان غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس کے جسم میں واقعی زہر بھرا ہوا تھا۔ اس لحاظ سے اس نے امرو کو ناگ خزانے کے بارے میں جو بتایا تھا وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ خواجہ امرو، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر تم اس ناگ خزانے کو حاصل کرنے ضرور جانا اور اس سیاہ ناگ کو بھی ہلاک کر دینا جس نے 3 ماہ سے میری زندگی میں عذاب بر رکھا تھا۔ نوجوان تبان نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کروں گا۔ امرو نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، جیسے وہ نوجوان تبان کو ٹالنا چاہتا ہو کہ اسے خزانہ حاصل کرنے کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ حالانکہ اتنے بڑے اور عظیم الشان خزانے کا سن کر اس کے دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس عظیم الشان خزانے کو حاصل کرنے ضرور جائے گا۔ کوشش نہیں خواجہ امرو، کوشش نہیں، تمہیں اس خزانے کو ہر حال میں اور ہر قیمت پر حاصل کرنا ہوگا اور سیاہ ناگ کو بھی مارنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تمہارے اس منکے سے میں آج مرنے سے بچ گیا تو وہ مجھے ہلاک کرنے پھر بھی آ سکتا ہے۔ نوجوان تبان نے کہا، او ہاں یہ بھی ہے، اس لحاظ سے تو واقعی اس سیاہ ناگ کو ہلاک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہاری جان کا دشمن بنا رہے گا۔ امرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ناگ خزانہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس خوفناک ناگ کو ضرور ہلاک کریں گے؟ نوجوان تبان نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے تبان، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میں خزانہ حاصل کرنے گیا تو میں سیاہ ناگ کو بھی ضرور ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، ایسے نہیں، آپ مقدس کتاب کی قسم کھائیے۔ نوجوان تبان نے اصرار کرتے ہوئے کہا، امرو یار، جو ناگ خزانے کو حاصل کرنے کے خیال میں کھویا ہوا تھا اس نے مقدس کتاب کی قسم کھا لی، پھر جیسے اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیا وعدہ کر کے اور مقدس کتاب کی قسم کھا کر وہ اس بات کا پابند ہو گیا ہے کہ وہ اس خوفناک سیاہ ناگ کا خاتمہ ضرور کرے جس نے اس نوجوان تبان کو کاٹ کر اسے 3 ماہ
اذیت میں مبتلا رکھا تھا۔ اب میں مطمئن ہوں، نوجوان تبان نے کہا، مگر اسی لمحے ایک زبردست کڑاکا ہوا اور دوسرے ہی لمحے نوجوان تبان یوں جل کر راکھ بنتا چلا گیا جیسے اس کا جسم خشک پتوں کا بنا ہوا ہو۔ اسے اس طرح جل کر راکھ ہوتا دیکھ کر عمر یار بری طرح سے بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک اسی لمحے عمر یار کے سامنے سے زمین پھٹی اور اچانک وہاں سے سیاہ رنگ کا ایک خوفناک ناگ نکل کر باہر آ گیا۔ کالے شہزادے نے مٹکو بونے سے اصلاح و مشورے کیے اور پھر وہ اٹھ کر پہلے شاہ زرام کے پاس گیا اور اسے اپنے بارے میں جانے کا کہہ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا۔ انہیں مختصر تفصیل بتا کر اس نے ان سے اجازت لی اور پھر ان کی دعائیں لیتا ہوا محل سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ محل سے باہر آیا اسی وقت مٹکو بونا اس کے قریب آ نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مٹکو بونا صرف کالے شہزادے کو نظر آتا تھا اور اس کی آواز بھی سوائے کالے شہزادے کے اور کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اسی لیے مٹکو بونے کو اس طرح نمودار ہوتا دیکھ کر کالے شہزادے نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب ہمیں جانا کس طرف ہے؟ کالے شہزادے نے ارد گرد چلتے ہوئے لوگوں سے نظر بچا کر سرگوشی سے مٹکو بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا، کسی آبادی میں چلتے ہیں، شاید ہمیں وہاں کوئی اندھی کانی لنگڑی لولی بونی مل جائے۔ مٹکو بونے نے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر کالے شہزادے نے چونک کر کہا، شہزادی تمانا کو سردار جانگلو بونے کی قید سے آزادی ملنے کے بعد میں اسے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ پھر میں نے بابا جانی سے کہا تھا کہ میری جلد سے جلد شہزادی تمانا سے شادی کرا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی شہزادی کو اٹھا کر لے جائے اور میں شہزادی تمانا سے شادی کے چکر میں ہی کوارا مارا جاؤں۔ ویسے بھی میں جب سے تمہارے ساتھ لگا ہوں شدید اور خوفناک حالات میں پھنس گیا ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کیا ہو جائے۔ بابا جانی نے تو صاف انکار کر دیا ہے کہ 200 سالوں تک میری شہزادی تمانا سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میری دنیا کے 200 سال اور تمہاری دنیا کے 5 سال۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس سے تو بہتر یہی ہے میں تمہاری دنیا کے کسی جنگل میں جا کر کسی اندھی کانی لولی لنگڑی بندریا سے شادی کر لوں۔ مٹکو بونا کہتا چلا گیا۔ پہلے تو کالا شہزادہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے مٹکو بونے کی بات سمجھ میں آئی وہ بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اسے اس طرح اچانک ہنستا دیکھ کر راہ چلتے ہوئے لوگ چونک چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس طرح مت ہنسو، لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے، مٹکو بونے نے جلدی سے کہا۔ کالے شہزادے نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر خجالت سے اپنی ہنسی روک لی۔ اسے اس طرح ہنسی روکتا دیکھ کر اس بار مٹکو بونا زور سے ہنس پڑا تھا، کیونکہ اچانک ہنسی رکنے کی وجہ سے کالے شہزادے کا عجیب سا منہ بن گیا تھا۔ کالے شہزادے نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ارے ارے آہستہ چلو کالے شہزادے، میں بونا ہوں، تمہاری رفتار میں نہیں چل سکتا۔ ارے رکو، مجھے تو ساتھ لے لو۔ ارے کہیں مجھ سے پہلے جنگل میں پہنچ کر تمہارا اپنا کسی بندریا سے شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں بن گیا؟ مٹکو بونے نے بددستور ہنستے ہوئے کالے شہزادے کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ کالے شہزادے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مٹکو بونے کی مزاحیہ باتوں پر اسے ہنسی تو بہت آ رہی تھی، جسے وہ بمشکل روک رہا تھا۔ اس سے بات کر کے وہ تو لوگوں میں اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتا تھا، ورنہ واقعی لوگوں نے اسے پاگل سمجھنا شروع کر دینا تھا۔ کالا شہزادہ استبل میں گیا اور اس نے وہاں سے ایک صحت مند گھوڑا نکال لیا۔ اس کے کہنے پر سائیں نے گھوڑے پر زین کس دی اور پھر کالا شہزادہ اس پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کو شہر کے باہر جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ مٹکو بونا اچھلا اور اڑتا ہوا اس کے سر پر پرواز کرنے لگا۔ خدا کے لیے کالے شہزادے، کسی بندریا سے شادی نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہارے بچوں کو کالے شہزادے کے بچے نہیں بندریا کے بچے کہہ کر پکارنا شروع کر دیں گے۔ مٹکو بونے نے پھر کالے شہزادے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ کسی جنگل میں چلو، آج میں نے سچ مچ تمہاری شادی کسی بندریا سے نہ کروا دی تو نہ کہنا۔ کالے شہزادے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو نا کالے شہزادے؟ مٹکو بونا بلا اس آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ بالکل، میں جنگل میں جا کر کسی ایسی بندریا کو تلاش کروں گا جو نہ صرف کانی ہو بلکہ لولی لنگڑی ہونے کے ساتھ ساتھ گنجی بھی ہو، تاکہ تمہاری جو اولاد ہو وہ بھی گنجی پیدا ہو۔ کالے شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، گنجی اولاد؟ ارے باپ رے، اگر میں کسی گنجی بندریا سے شادی کروں گا تو کیا واقعی میری اولاد بھی گنجی ہی پیدا ہوگی؟ مٹکو بونے نے بکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا اور کالے شہزادے کا ایک بار پھر کہکا نکل گیا۔ آزما کر دیکھ لینا، کالے شہزادے نے کہا تو مٹکو بونا بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔
ना बाबा, फिर तो मैं किसी बंदरिया से शादी नहीं करूँगा, चाहे हो लूली लंगड़ी, अंधी कानी, गूंगी, बहरी या गंजी हो। अगर मेरी होने वाली औलाद भी ऐसी हुई तो मैं क्या करूँगा? मटकू बोने ने फौरन ही हथियार डालते हुए कहा। तो काले शहजादे की हंसी तेज हो गई। अच्छा, अब मजाक छोड़ो, ये बताओ हमें सबसे पहले करना क्या है? काले शहजादे ने संजीदा होते हुए कहा, क्योंकि तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वो एक जंगल के करीब पहुंच गए थे। इस जंगल में आने के लिए मटकू बोने ने ही काले शहजादे से कहा था। जंगल में जाकर हमें सबसे पहले किसी ऐसे स्याह नाग को तलाश करना है जो पताल की इंतहाई गहराइयों तक आसानी से जा सकता हो। जो नाग पताल की इंतहाई गहराइयों में जाने की सलाहियत रखता हो, वही नाग हमें इस गहराई में मौजूद सुरख दलदल की तह में मौजूद काला हीरा ला कर दे सकता है। जब तक हमारे पास काला हीरा नहीं होगा, हम शैतान जादूगर के तिलिस्मात पशम के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकते, जो वापसी के 3 तिलिस्मात पर मुश्तमिल है। मटकू बोनी ने जवाब देते हुए कहा, क्या हम तिलिस्मात पशम के मरहलों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे? तुमने मुझे बताया था कि उम्र यार तिलिस्मात पौरब के 3 मरहलों को फना करके ना खजाना हासिल करने जाएगा, तो उसे वापसी पर तिलिस्मात पशम के 3 मरहलों का सामना करना होगा, जो तिलिस्मात पौरब के 3 मरहलों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। काले शहजादे ने कहा, देखो काले शहजादे, हमारा मकसद इस खौफनाक ना खजाने को तबाह करने का है जिसके हसूल के लिए उम्र यार जा रहा है। उम्र यार को इस खजाने के हसूल के लिए लाजमी तौर पर इन तिलिस्मात से गुजरना होगा। इन तिलिस्मात को उम्र यार ही अपनी कोशिशों से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इसने खजाने के हसूल के लिए जाना है। हम इन तिलिस्मात का रुख नहीं कर सकते। अगर हम इन तिलिस्मात में जाने की कोशिश करेंगे तो उम्र यार समेत हम भी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हम ना खजाने तक पहुँचने के लिए इन दूसरे तिलिस्मात में जाएंगे, जो वापसी के तिलिस्मात हैं और उन्हें तिलसम पशम कहा जाता है। अगर हमने तिलिस्मात पशम का खात्मा न किया तो उम्र यार ना खजाने को हासिल करे या ना करे, इसे वापसी पर तिलिस्मात पशम से गुजरना होगा, जिसको फना करना उम्र यार के लिए भी इंतहाई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसने अगर तिलिस्मात पौरब फतह कर लिए और फिर वापसी के तिलिस्मात पशम में दाखिल हुआ तो उसके लिए वो तिलिस्मात इस कदर सख्त और ख़तरनाक हो जाएंगे कि इसका खात्मा यकीनी हो जाएगा। अगर हम इन तिलिस्मात का खात्मा कर लें और ना खजाने को तबाह करने में कामयाब हो जाएंगे तो उम्र यार की ना खजाने से जान बच जाएगी, बल्कि वो वापसी के तिलिस्मात में जाने से भी बच जाएगा। मटकू बोने ने काले शहजादे को समझाते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, एक बार हम उम्र यार से ना मिल लें, इसे सारी हकीकत से आगाह कर दें। हो सकता है वो इस खजाने को हासिल करने का इरादा तर्क कर दे। काले शहजादे ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, उम्र यार नहीं मानेगा। मैंने तुम्हें बताया है ना कि उम्र यार खजाना हासिल करने की कसम खा चुका है और वादा कर चुका है। इस खजाने को हासिल करना या इस तक पहुंचना इसकी मजबूरी बन चुकी है। मटकू बोने ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, हम और उम्र यार अलग अलग तिलिस्मात में सफ़र करेंगे और उनके मराहिल फना करेंगे। हम तिलिस्मात पशम में सफ़र करेंगे, जबकि उम्र यार तिलिस्मात पौरब में सफ़र करेगा। इससे तो जाहिर होता है कि हमारी मुलाकात उम्र यार से बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी। और फिर एक अहम बात तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया हूँ, काले शहजादे ने सोचते हुए अंदाज में कहा। वो क्या? मटकू बोने ने पूछा। जैसा कि उम्र यार तुम्हारे कहने के मुताबिक पहले 3 तिलिस्मात यानी तिलिस्मात पौरब में जाएगा और हमें बाद के 3 तिलिस्मात का खात्मा करके ना खजाने तक पहुंचना होगा, मगर हमें ये मालूम ही नहीं कि पहले तिलिस्मात का कौन खात्मा करेगा। अगर हमसे पहले उम्र यार तिलिस्मात पौरब का खात्मा करके ना खजाने तक पहुंच गया तो? काले शहजादे के लहजे में तशवीश की झलक थी। हाँ वाकई, ये तशवीश वाली बात है। अगर उम्र यार हमसे पहले ना खजाने तक पहुंच गया तो हमारा मकसद तो वाकई नाकाम हो जाएगा। मटकू बोनी ने भी फिक्रमंद होते हुए कहा, जिन तिलिस्मात को हम सर करने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात तुम्हें भी नहीं मालूम कि वो क्या हैं और इन्हें कैसे फना किया जा सकता है। तुम्हारे कहने के मुताबिक वापसी के तिलिस्मात पहले तिलिस्मात से कहीं ज़्यादा सख्त और खौफनाक हैं, जिनको फना करने में हमें न जाने कितना वक़्त लग जाएगा। इस लिहाज से तो उम्र यार हमसे पहले ही ना खजाने तक पहुँच जाएगा। काले शहजादे ने कहा, ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वापसी के तिलिस्मात में हमें वाकई अच्छा खासा वक़्त लग सकता है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? मटकू बोने ने परेशान होते हुए कहा, इसका हल तो समंदर बाबा ही बता सकते हैं। काले शहजादे ने कंधे उचका कर कहा, तो फिर हमें तिलिस्मात में जाने से पहले एक बार समंदर बाबा से मिल लेना चाहिए। मटकू बोने ने पुरख्याल अंदाज में कहा, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। काले शहजादे ने सर हिला कर कहा,
اسی لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اسے اچانک سمندر بابا کی آواز سنائی دی۔ کالے شہزادے نے جلدی سے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اسے روک لیا، کیونکہ تیز رفتاری سے گھوڑے کے بھاگنے کی آواز میں اسے سمندر بابا کی آواز بے حد مدھم سنائی دی تھی۔ عمرو یار حیرت اور پریشانی کے عالم میں اس سیاہ ناگ کو دیکھ رہا تھا، جو نوجوان توان کے جل کے راکھ ہونے کے بعد زمین سے نکلا تھا اور فون اٹھا کر عمرو یار کے سامنے کھڑا ہو کر اسے سرخ سرخ آنکھوں سے گور رہا تھا۔ وہ نہایت خوفناک انداز میں پھنکار رہا تھا۔ اس کی سرخ دو شاخہ زبان بار بار باہر کو لپک رہی تھی۔ تو وہ تم ہو جسے یہ بدبخت آدمزاد ناخزانے کا راز بتا رہا تھا۔ اچانک سیاہ ناگ کے منہ سے انسانی آواز نکلی اور عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ انسانی آواز میں بات کرنے والا ناگ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تتا تم کون ہو؟ عمرو یار نے ناگ کی جانب قدرے خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں وہی سیاہ ناگ ہوں جس کے بارے میں یہ لکڑہارا تمہیں بتا رہا تھا۔ میں نے ہی اسے کاٹ کر اس کے جسم میں اپنا زہر اتارا تھا، جس کے اثر سے یہ جل کر بزم ہو گیا۔ ناگ نے اپنے مخصوص پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پتال ناگ؟ او تم پتال ناگ ہو؟ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں میں پتال ناگ بھی ہوں اور ناگ خزانے کا محافظ بھی، جس کے بارے میں اس لکڑہارے نے تمہیں بتایا تھا۔ میں نے اس بدبخت کو سختی سے منع کیا تھا کہ یہ ناگ خزانے کا راز کسی پر ظاہر نہ کرے، مگر اس نے خزانے کا راز تمہیں بتا دیا۔ اب اس کی طرح تمہیں بھی مرنا ہوگا، تاکہ تمہارے ساتھ یہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سیاہ ناگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تو وہ بدبخت ناگ تم ہو جس کی وجہ سے ایک بے گناہ اور معصوم انسان ہلاک ہوا ہے، جس کی بات سن کر عمرو یار کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ ہاں اچھا ہوا، یہ میرے آنے سے پہلے خود ہی میرے زہر سے ہلاک ہو گیا۔ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں اس بار اسے کاٹ کر اس کے جسم میں اس قدر زہر اگل دیتا کہ اس کا جسم دھماکے سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سیاہ ناگ پھنکارا۔ تمہارے لہجے میں غرور بھرا ہوا ہے سیاہ ناگ، تم نے ایک بے گناہ انسان کو مارا ہے۔ میں نے اس انسان کے سامنے تمہیں ہلاک کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اچھا ہوا تم خود ہی میرے سامنے آ گئے۔ اب میں تمہیں مار کر اس شریف اور بے گناہ انسان کی موت کا تم سے بدلہ لوں گا اور تمہاری لاش کو آگ میں جلا کر راکھ بنا دوں گا۔ عمرو نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے عمرو یار، میری موت تم جیسے معمولی انسان کے ہاتھوں نہیں ہو سکتی۔ میں اس وقت تک تمہاری دنیا کی زمین پر ہوں۔ میری موت صرف اور صرف ناگ خزانے کے ڈیر پر ہو سکتی ہے۔ ناگ خزانے تک تم زندگی بھر نہیں پہنچ سکتے، نہ تم خزانے تک پہنچ سکو گے اور نہ ہی تم مجھے ہلاک کر سکو گے۔ البتہ ناگ خزانے کا راز جاننے کے جرم میں تمہیں ضرور ہلاک کر دوں گا، ابھی اور اسی وقت۔ سیاہ ناگ نے عمرو یار کے غضب کو ہوا دیتے ہوئے کہا۔ او نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے سیاہ ناگ۔ لکڑہارے تبان سے میں نے صرف تمہیں اس صورت میں ہلاک کرنے کی قسم کھائی تھی کہ اگر میں خزانہ حاصل کرنے گیا تو تمہیں بھی ضرور ہلاک کروں گا۔ اگر تمہاری موت یہاں نہیں ہو سکتی تو آج میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ اب میں نہ صرف تمہارے ناگ خزانے کو حاصل کروں گا، بلکہ تمہارے ساتھ ان تمام ناگوں کا بھی خاتمہ کروں گا جنہوں نے ناگ خزانے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عمرو یار واقعی ناگ کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ ایسا تب ہوگا جب تم زندہ رہو گے، سیاہ ناگ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اس نے اچانک اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور کسی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح اس کی طرف آیا، مگر عمرو پہلے ہی ہوشیار تھا۔ وہ اسے چھلانگ لگاتا دیکھ کر تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ سیاہ ناگ زناٹے دار آواز نکالتا ہوا اس کے قریب سے گزرتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ عمرو نے پلٹتے ہوئے جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ سیاہ ناگ دوسری طرف گر کر تیزی سے پلٹا اور عمرو یار پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے چھلانگ لگانے ہی لگا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر وہیں رک گیا۔ مقدس تلوار؟ او تمہارے پاس مقدس تلوار کہاں سے آئی؟ اس کے منہ سے قدرے خوف بھری آواز نکلی۔ تلوار حیدری سے سیاہ ناگ کو خوف زدہ ہوتا دیکھ کر عمرو یار کو جوش آ گیا۔ اب حملہ کرو مجھ پر، اس مقدس تلوار سے میں نے تمہارے ٹکڑے نہ کر دیے تو میرا نام عمرو یار نہیں، عمرو نے غراتے ہوئے کہا، مگر اس مرتبہ سیاہ ناگ نے عمرو پر چھلانگ لگانے کی بجائے مڑ کر تیزی سے جنگل کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عمرو تلوار لہراتا ہوا تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، مگر سیاہ ناگ کی رفتار بے حد تیز تھی۔ رک جاؤ بدبخت ناگ، اب بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ آؤ حملہ کرو مجھ پر، عمرو نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، مگر سیاہ ناگ کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔
عمرو یار غصے میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ وہ اندھا دھند ان جھاڑیوں میں گھس گیا اور جھاڑیوں پر تلوار چلانے لگا۔ باہر نکلو، اب چھپ کیوں رہے ہو بدبخت ناگ، باہر آؤ، میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ عمرو نے جھاڑیوں پر تلوار مارتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے کہا، مگر ناگ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تلوار مار مار کر عمرو نے بے شمار جھاڑیاں کاٹ ڈالی تھیں، مگر وہ سیاہ ناگ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھاگ گیا بزدل کہیں کا، تم نے میرے غضب کو للکارا ہے سیاہ ناگ، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم پتال میں جاؤ یا سمندر کی گہرائی میں جا چھپو، لیکن میں تمہیں ہلاک کرنے ضرور آؤں گا اور تمہارا ناگ خزانہ بھی حاصل کروں گا، ہر صورت میں اور ہر حال میں۔ عمرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ غصے اور شدت کی نفرت سے اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر غصے سے سیاہ ناگ کو تلاش کرتا رہا، پھر اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال لی اور واپس پلٹ پڑا جس جگہ وہ اور نوجوان تابان بیٹھے تھے۔ وہاں آ کر عمرو یار نے چادر اٹھائی اور اسے لپیٹ کر زنبیل میں رکھ لی۔ پھر اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال لیں، جوتے اتار کر اس نے زنبیل میں رکھے اور سنہری چپلوں کو پیروں میں ڈال لیا۔ سنہری چپلوں، مجھے سفید چوٹیوں والے ان 3 پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دو جہاں سرسبز وادی اور نیلے پانی کا تالاب ہے۔ عمرو یار نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کسی تیر کی طرح سیدھا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اوپر اٹھتے ہوئے اس نے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے جسم پر لپیٹ لی تھی تاکہ اسے کوئی اس طرح اٹھتا ہوا نہ دیکھ سکے۔ سیاہ ناگ نے عمرو یار کو اس قدر غصہ دلا دیا تھا کہ اس نے اسی وقت ناگ خزانہ حاصل کرنے اور سیاہ ناگ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ غصے اور جوش میں عمرو یار نہ صرف سنہری تختی سے مشورہ کرنا بھول گیا تھا، بلکہ اس مہم پر جانے سے پہلے اس نے سردار امیر حمزہ سے بھی اجازت نہ لی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی اور خوفناک سازش کا شکار ہونے جا رہا ہے، ایک ایسی سازش جہاں اسے موت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ کیا بات ہے کالے شہزادے، تم نے گھوڑا کیوں روک لیا؟ کالے شہزادے کو گھوڑا روکتا دیکھ کر مٹکو بونے نے ہوا میں معلق ہو کر پوچھا۔ مجھے سمندر بابا کی آواز سنائی دی تھی۔ کالے شہزادے نے ہوا میں کان لگاتے ہوئے جلدی سے کہا، سمندر بابا؟ او ہاں اچھا، مٹکو بونے نے کہا اور جلدی سے زمین پر اتر آیا۔ بیٹا شہریار، سمندر بابا کی آواز کالے شہزادے کی سماعت سے ٹکرائی تو کالے شہزادے کے چہرے پر ان کے لیے عقیدت و احترام کے آثار ابھر آئے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ جی سمندر بابا، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، کالے شہزادے نے سمندر بابا کو سلام کرتے ہوئے عقیدت اور مؤدب لہجے میں کہا۔ تم جس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہو، میں اس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یوں تو مٹکو بونے نے تمہیں تمام تفصیلات بتا دی ہے، میں انہیں نہیں دہراؤں گا، بس تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ طلسمات پورب کے سوا عمرو یار کی اور کوئی فنا نہیں کر سکتا اور طلسمات پشم کا خاتمہ تمہارے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ طلسمات چونکہ صدیوں پرانے ہیں اور سینکڑوں برس سے بند ہیں، اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ ان طلسمات میں کیا ہے اور انہیں کس طرح فنا کیا جا سکتا ہے۔ طلسمات پورب عمرو یار اپنی کراماتی چیزوں کی مدد سے فنا کرے گا اور طلسمات پشم تم اپنی پراسرار طاقتوں سے ختم کرو گے۔ اس کے علاوہ ان طلسمات میں مٹکو بونا بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ تمہارے ساتھ طلسم میں جا کر ان طلسمات کا راز معلوم کرے گا کہ ان طلسمات کا کس طرح خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب تم اور عمرو یار اپنے طلسمات فنا کر لو گے تو تم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاؤ گے۔ واپسی کے طلسمات چونکہ پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے، اسی لیے جادو نظام کے تحت جب 2 افراد ایسا کریں تو ایک اور طلسم خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔ اس طلسم میں کوئی جادوئی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ ان 2 افراد کا آمنا سامنا ہوتا ہے جو ایک ایسے مقصد کے لیے طلسمات کا خاتمہ کر رہے ہوں۔ تمہاری آسانی کے لیے میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ عمرو یار بھی 3 طلسم تباہ کر کے ناگ خزانے تک پہنچ جائے گا اور تم بھی 3 طلسموں کو فنا کر کے ناگ خزانے تک پہنچو گے تو تم دونوں ناگ خزانے کے 7ویں طلسم میں ایک دوسرے کے مقابل آ جاؤ گے۔ اس طلسم میں تم دونوں کا مقابلہ ہوگا، تم اپنی طاقتیں استعمال کرو گے اور عمرو یار اپنی صلاحیتیں۔ تم دونوں میں جو ایک دوسرے کو شکست دے گا وہی ناگ خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اب یہ تمہاری پراسرار طاقتوں اور تمہاری عقل پر منحصر ہے کہ تم عمرو یار کو کیسے شکست دیتے ہو، اور دوسری طرف عمرو یار اپنی عقل اور طاقتوں کا استعمال کر کے تمہیں بھی شکست دے سکتا ہے۔ تم عمرو یار کو اگر شکست دینے میں کامیاب ہوگے تو عمرو یار کی زندگی بچ جائے گی، اور اگر عمرو یار نے تمہیں شکست سے دوچار کر دیا تو وہ لامحالہ خزانے تک پہنچ جائے گا، اور پھر جو ہوگا اس کے متعلق تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ سمندر بابا نے کالے شہزادے کو بتاتے ہوئے کہا۔ ایک دوسرے کو شکست دینے سے آپ کی کیا مراد ہے سمندر بابا؟
کیا ہم ایک دوسرے کو مارنے کے لیے مقابلہ کریں گے؟ کالے شہزادے نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا، نہیں، اس مقابلے میں تم دونوں کو ایک دوسرے کو اس حد تک زخمی کرنا ہوگا کہ تم میں سے کوئی بے ہوش ہو جائے۔ سمندر بابا نے کہا تو کالے شہزادے کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ سمندر بابا، جس طرح مجھے ساری تفصیلات معلوم ہو چکی ہے کہ عمرو یار کون ہے اور وہ کس مقصد کے لیے ناک خزانہ حاصل کرنے جا رہا ہے، کیا عمرو یار کو بھی میرے بارے میں علم ہوگا؟ کالے شہزادے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سمندر بابا سے مخاطب ہو کر پوچھا، وقت آنے پر عمرو یار کو تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس مارکے میں عمرو یار کا مقصد صرف اور صرف ناک خزانہ حاصل کرنے کا ہے، اس لیے اس سے بہت سی باتیں چھپا لی جائیں گی۔ تم بھی عمرو یار کے سامنے اس کے دشمن کے روپ میں ظاہر ہوگے، یعنی تم عمرو یار کو خود نہیں بتاؤ گے کہ تم ناک خزانہ عمرو یار کی زندگی بچانے کے لیے تباہ کرنا چاہتے ہو۔ سمندر بابا نے بتایا۔ او مگر کیوں؟ کالے شہزادے نے حیران ہو کر کہا، اگر وقت سے پہلے عمرو یار کو تمہاری اصلیت بتا دی گئی یا عمرو یار کو معلوم ہو گیا کہ ناک خزانہ اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے اور وہ مر کر بھی اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکتا، تو لامحالہ وہ اس خزانے کو حاصل کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دے گا اور واپس پلٹ آئے گا، مگر وہ ناک خزانے کو حاصل کرنے کی قسم کھا چکا ہے، اسی لیے اسے اپنے طور پر ناک خزانے تک پہنچنے کے لیے کام ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر بھی وہ قسم پوری نہ کرنے کی پاداش میں موت کے منہ میں پہنچ جائے گا۔ سمندر بابا نے کہا تو کالا شہزادہ سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے سمندر بابا، میں ساری حقیقت سمجھ گیا ہوں، میں آپ کی ہدایت پر حرف بہ حرف عمل کروں گا۔ عمرو یار جیسے نیک اور ظالموں کے خلاف لڑنے والے انسان کو بچانا میرا فرض ہے اور میں اس فرض سے غفلت نہیں برتوں گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے یہ تفصیل بتا کر میری ساری الجھنیں ختم کر دیں۔ اب میں اپنی پوری توجہ اور محنت سے کام کروں گا تاکہ پہلے طلسمات کی طرح مجھ سے پھر کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اور میری وجہ سے عمرو یار جیسا انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ کالے شہزادے نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اس بار مٹکو بونا تمہارے ساتھ ہے، اسی لیے تم سے یقیناً کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود تمہیں نہایت احتیاط اور ہر مرحلے میں دانش مندی سے کام لینا ہوگا۔ سمندر بابا نے کہا، ایسا ہی ہوگا سمندر بابا۔ کالے شہزادے نے جواب دیا، اب تم اپنا کام شروع کر دو کیونکہ عمرو یار طلسمات پورب میں داخل ہونے والا ہے۔ اگر اس نے پہلے طلسم میں داخل ہو کر اسے کسی طرح ختم کر لیا تو تمہارے لیے طلسمات پشم کے تمام راستے بند ہو جائیں گے اور پھر تم لاکھ کوشش بھی کرو گے تو تب بھی ان طلسمات کو نہ کھول سکو گے اور نہ عمرو یار کو بچا سکو گے۔ سمندر بابا نے کہا تو کالے شہزادے نے انہیں اللہ حافظ کہہ کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا؟ کیا سمندر بابا نے کچھ بتایا؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر مٹکو بونا جو اب تک بالکل خاموش تھا جلدی سے پوچھا، ہاں آؤ، ہمیں جلد سے جلد طلسمات پشم تک پہنچنا ہے۔ اگر ہمیں دیر ہو گئی اور عمرو یار نے طلسمات پورب فتح کر لیا تو ہمارے طلسمات کا راستہ بند ہو جائے گا، پھر ہم عمرو یار کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کالے شہزادے نے مٹکو بونے کو جلدی جلدی مختصر تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے جنگل کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ مٹکو بونا بھی اپنی جگہ سے اچکا اور اس نے ایک بار پھر کالے شہزادے کے سر پر پرواز کرنا شروع کر دیا۔ سنہری چپلوں نے عمرو یار کو غیبی حالت میں اڑتے ہوئے بہت جلد سفید چوٹیوں والے پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا تھا۔ بلند و بالا تین پہاڑوں کے بیچ میں واقع ایک نہایت خوبصورت اور سرسبز وادی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں رنگ رنگ کے پھول بھی تھے اور اونچے اونچے درخت بھی۔ وادی جنت نصیر کے نام ہی کی نہیں، سچ مچ کی جنت نصیر دکھائی دے رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک بہت بڑی تالاب نما جھیل بھی نظر آ رہی تھی جس کا صاف شفاف پانی آسمان کی رنگت کی طرح نیلا دکھائی دے رہا تھا۔ سنہری چپلوں نے عمرو یار کو اس جھیل کے کنارے اتار دیا تھا۔ عمرو نے تالاب نما نیلی جھیل کے کنارے اتر کر سنہری چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈال کر زنبیل سے اپنے جوتے نکال کر پہن لیے تھے۔ جھیل کے کنارے کئی خوبصورت پرندے، ہرن، خرگوش اور بہت سے جانور موجود تھے۔ ان میں عمرو یار کو چند ایک سرخ خرگوش بھی نظر آ رہے تھے۔ سرخ خرگوش کو دیکھ کر عمرو یار کو یاد آ گیا کہ نوجوان تابان نے اس سے کہا تھا کہ جب تک وہ نیلے پانی کے تالاب میں سرخ گوشت کا خون نہیں گرائے گا سنہری مینڈک باہر نہیں آئے گا۔ عمرو یار چند لمحے سوچتا رہا کہ وہ سرخ خرگوش کو کیسے پکڑے، پھر اسے ایک ترکیب سجائی دی۔ اس نے زنبیل سے نشہ آور بوٹی ملی ہوئی برفی کا ٹکڑا نکالا اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس طرف اچھال دیا جس طرف دو تین سرخ خرگوش گھوم پھر رہے تھے۔ جیسے ہی برفی کا ٹکڑا ان خرگوشوں کے قریب گرا وہ تینوں ایک ساتھ اس پر جھپٹ پڑے، مگر ان میں خرگوش ہی پھرتیلا واقع ہوا جس نے آنے وہاد میں برفی کا ٹکڑا پکڑ کر منہ میں ڈال لیا تھا۔ سرخ خرگوش کو برفی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتا دیکھ کر عمرو نے اطمینان کا سانس لیا
دوسرے خرگوش منہ اٹھا کر عمر یار کی جانب دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ان کی طرف کھانے کی کوئی اور چیز پھینکے گا تو وہ اور زیادہ تیزی سے اس پر جھپٹ پڑیں گے۔ مگر عمر یار کا مقصد چونکہ پورا ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے باقی برفی واپس زنبیل میں رکھ لی تھی اور غور سے اس خرگوش کو دیکھنے لگا جس نے نشے والی بوٹی ملی برفی کا ٹکڑا کھایا تھا۔ اچانک اس خرگوش کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ یکدم نیچے گر گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس خرگوش کو پکڑ لیا۔ عمرو کو اس طرح آگے بڑھتا دیکھ کر اس خرگوش کے پاس موجود دونوں خرگوش چھلانگیں مارتے ہوئے دوسری طرف دوڑ گئے تھے۔ عمرو یار بے ہوش سرخ خرگوش کو لے کر تالاب جھیل کے پاس آ گیا۔ اس نے زنبیل سے خنجر نکالا اور اس سے خرگوش کو ذبح کر کے اس کا خون جھیل میں ڈالنے لگا۔ اسی لمحے پانی میں تیز ہلچل سی ہوئی اور عمرو نے شفاف پانی میں ایک سنہرے رنگ کے بڑے سے مینڈک کو دیکھا جو تیزی سے باہر آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ پانی سے نکل کر باہر آ گیا اور سر اٹھا کر عمرو یار کے ہاتھوں میں موجود ذبح کیے ہوئے سرخ خرگوش کو دیکھنے لگا۔ اجنبی، سرخ خرگوش کو میری طرف پھینک دو، میں اس کا گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ اچانک سنہری مینڈک کے منہ سے انسانی آواز نکلی تو عمرو یار جو مینڈک کے سنہری رنگ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، اس کو انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ میں ایک شرط پر تمہیں سرخ خرگوش کھانے کے لیے دوں گا سنہری مینڈک۔ عمرو نے اپنی حیرت مٹاتے ہوئے سنہری مینڈک سے مخاطب ہو کر کہا، کیسی شرط؟ سنہری مینڈک نے چونک کر پوچھا۔ میں ناگ خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ناگ خزانے تک جانے والے طلسمات پورب کا راستہ بتاؤ۔ عمرو یار نے سنہری مینڈک کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ناگ خزانہ؟ او، تم ناگ خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ اس کی بات سن کر سنہری مینڈک نے اور بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، کیوں کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتا، تم مجھے طلسمات پورب کا راستہ بتاؤ۔ عمرو نے سخت لہجے میں کہا، تم نے سرخ خرگوش کا خون نیلے پانی میں ڈال کر مجھے بلایا ہے، اسی لیے میں تمہیں ان طلسمات کا راستہ ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھے سرخ خرگوش کھانے کو دو، کیونکہ اگر میں نے تمہیں طلسمات پورب کے بارے میں بتا دیا تو تم زندہ نہ رہ سکو گے، کیونکہ ناگ خزانے کے طلسمات کا راستہ جاننے والا کوئی شخص کسی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ سنہری مینڈک نے کہا۔ عمرو یار نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور سرخ خرگوش اس کی جانب اچھال دیا۔ جیسے ہی سرخ خرگوش گرا، سنہری مینڈک بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے خرگوش کو چٹ کر گیا۔ اب بتاؤ، اسے خرگوش چٹ کرتا دیکھ کر عمرو نے کہا، سوچ لو آدمزاد، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ناگ خزانے کا راز بتانے والا اور جاننے والا کسی بھی صورت میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ سنہری مینڈک نے عمرو کو خبردار کرتے ہوئے کہا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تم مجھے طلسمات کا راستہ بتاؤ۔ عمرو یار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میرا کام تھا تمہیں خبردار کرنا، سو تمہیں کر دیا۔ بہرحال سنو، ناگ خزانہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہاں سے 10,000 کوس دور کالے صحرا میں جانا ہوگا۔ کالے صحرا میں پہنچنے کے لیے تمہیں پرستان کے کسی جن یا کوہکاف کے کسی دیو کا سہارا لینا ہوگا جو تمہیں اٹھا کر انتہائی برق رفتاری سے کالے صحرا میں پہنچا سکتا ہے۔ اگر تم کالے صحرا تک جانے کے لیے کسی تیز سے تیز رفتار گھوڑے پر دن رات بھی سفر کرو تو وہاں تک پہنچنے میں تمہیں کئی سال لگ جائیں گے۔ بہرحال جب تم کالے صحرا میں پہنچو گے تو تمہیں اس صحرا کے وسط تک پیدل سفر کرنا ہوگا۔ اس صحرا میں تمہیں ریت میں دبے ہوئے ایک سیاہ صندوق کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس سیاہ صندوق کو تلاش کر کے جب تم اسے کھولو گے تو اس میں سے تمہیں ایک پتھر کی چابی ملے گی۔ پتھر کی چابی حاصل کر کے تم اس صحرا سے باہر آ جانا اور پھر تمہیں اس صحرا سے 1,000 کوس دور ایک سیاہ پہاڑ پر جانا ہوگا۔ اس سیاہ پہاڑ میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو تلاش کر کے اسے تمہیں پتھر کی چابی سے کھولنا ہوگا، جس سے تم ناگ خزانے کی طلسمات پورب میں داخل ہو جاؤ گے۔ سنہری مینڈک نے کہا، او، ان طلسمات میں کیا ہے اور مجھے ان طلسمات کو کیسے ختم کرنا ہوگا؟ سنہری مینڈک، کیا تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ عمرو نے پوچھا، لیکن سنہری مینڈک نے عمرو یار کو کوئی جواب دینے کی بجائے گوتا لگایا اور نیلی جھیل میں غائب ہو گیا۔ او، اس نے مجھے طلسمات کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ عمرو نے سنہری مینڈک کو جھیل میں غائب ہوتا دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ ان طلسمات کے بارے میں اسے سنہری تختی سے یا پھر بولنے والی گڑیا سے پوچھ لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ ناگ خزانے تک پہنچنے کے لیے جو 3 طلسمات شیطان جادوگر نے قائم کر رکھے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے اور انہیں کیسے فنا کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اسی لمحے سنہری تختی پر سیاہ حروف ابھر آئے۔
عمر یار کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان جادوگر کے تلسمات چونکہ صدیوں پرانے ہیں اور صدیوں سے بند ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی تختی پر سے حروف مٹ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تلسم نئے ہوں یا پرانے، ان کے بارے میں مجھے کچھ تو بتایا جائے۔ عمرو نے حیران ہو کر کہا، لیکن اس بار سنہری تختی پر کوئی الفاظ نہیں ابھرے۔ عمرو نے 2-3 بار سنہری تختی سے ان تلسمات کے بارے میں پوچھا، لیکن جب سنہری تختی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو عمرو نے جھنجھلا کر تختی زنبیل میں ڈال کر اس کی جگہ بولنے والی گڑیا نکال لی۔ بولنے والی گڑیا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ناک خزانے کی حفاظت کے لیے شیطان جادوگر نے صدیوں پہلے جو طلسم قائم کیے تھے وہ کیا ہیں، اور مجھے ان طلسمات کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جا چکا ہے کہ شیطان جادوگر کے طلسمات صدیوں سے بند ہیں۔ ان بند طلسمات میں کیا ہے اور ان کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا بولنے والی گڑیا، مجھے یہ بتایا جائے کہ میں ان طلسمات کو سر کر سکوں گا یا نہیں؟ عمرو نے کسی خیال کے تحت بولنے والی گڑیا سے پوچھا۔ عمرو یار کو اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو عمرو یار بری طرح سے چونک پڑا۔ کیوں جواب نہیں دیا جا سکتا؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں تیز لہجے میں کہا، مگر اس بار سنہری تختی کی طرح بولنے والی گڑیا نے بھی عمرو یار کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بولنے والی گڑیا، تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے سخت لہجے میں پوچھا، مگر بولنے والی گڑیا خاموش رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں بولنے والی گڑیا، بولو، جواب دو، عمرو نے غصے میں آتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے اس کے ہاتھ سے بولنے والی گڑیا غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمرو یار بکھلا گیا۔ ارے میری گڑیا، بولنے والی گڑیا، کہاں غائب ہو گئی ہو؟ عمرو نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا تو بولنے والی گڑیا اس میں موجود تھی۔ بولنے والی گڑیا کو زنبیل میں موجود پا کر عمرو یار کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس نے پھر گڑیا کو زنبیل سے نکال لیا، مگر زنبیل سے باہر آتے ہی بولنے والی گڑیا ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ اب تو عمرو یار کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ زنبیل میں ہاتھ ڈالا تو گڑیا اس میں موجود تھی۔ عمرو نے پھر گڑیا کو باہر نکالا تو وہ پھر زنبیل میں واپس چلی گئی تھی۔ عمرو نے بولنے والی گڑیا کو چھوڑ کر پھر سے سنہری تختی کو زنبیل سے نکالنا چاہا تو وہ بھی اس کے ہاتھ سے غائب ہو کر زنبیل میں واپس چلی گئی۔ اب تو عمرو یار کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ شدید حیرت اور پریشانی سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ یہ کیا اسرار ہے؟ سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا واپس زنبیل میں کیوں جا رہی ہیں؟ یہ مجھے شیطان جادوگر کے طلسمات پورب کے بارے میں کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، او نہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے پہلے کالے صحرا تک جا کر وہاں سے طلسمات کھولنے والی چابی حاصل کرنی چاہیے۔ عمرو نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ پھر زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور انہیں حکم دیا کہ اسے کالے صحرا تک پہنچا دے۔ سنہری مینڈک نے اسے کہا تھا کہ کالے صحرا تک جانے کے لیے وہ کسی جن یا دیو کا سہارا لے جو اسے اٹھا کر تیز رفتاری سے اس کالے صحرا تک پہنچا دے، جہاں صحرا میں دبے ہوئے سیاہ صندوق میں طلسمات کھولنے والی پتھر کی چابی موجود تھی۔ عمرو یار کے پاس چونکہ سنہری چپلیں موجود تھیں، اسی لیے اسے بلا کسی جن یا دیو کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سنہری چپلوں نے اسے جب کالے صحرا تک پہنچایا تو عمرو نے دور تک سیاہ ریت سے بھرا ہوا سمندر دیکھا۔ سنہری چپلوں نے اسے کالے صحرا کے قریب اتار دیا تھا، کیونکہ سنہری مینڈک کے مطابق اب عمرو یار کو اس صحرا میں پیدل چلنا تھا۔ چونکہ کالا صحرا انتہائی وسیع اور حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، اسی لیے عمرو یار اگر پیدل چلنا شروع کر دیتا تو اسے صحرا کے وسط تک پہنچنے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا۔ اسی لیے عمرو نے سنہری چپلیں زنبیل میں ڈال کر اس کی جگہ سرخ جوتیوں کا جوڑا زنبیل سے نکال کر پہن لیا۔ سرخ جوتیوں کا یہ جوڑا اسے بدرو شہزادیوں والی مہم میں جبل بابا نے دیا تھا۔ اسے پہن کر وہ انتہائی برق رفتاری سے دوڑ سکتا تھا اور اس پر تھکاوٹ کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ سرخ جوتیاں پہن کر عمرو نے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے کالے صحرا میں قدم رکھ دیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا، اور پھر اس نے اچانک صحرا میں نہایت تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے سرخ جوتیوں کو کہا تھا کہ وہ اسے کالے صحرا کے وسط میں پہنچا دے۔ ابھی عمرو نے کالے صحرا میں دوڑنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ہر طرف سے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ تیز ہوا کی وجہ سے سیاہ ریت اڑنے لگی تھی۔ عمرو یار کے دوڑنے کی رفتار یوں تیز ہوتی جا رہی تھی، ہواؤں نے بھی تیزی سے شدت اختیار کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر عمرو نے اچانک ایک جگہ سے سیاہ ریت کے بادل اٹھتے دیکھے۔
ان بادلوں نے اچانک بگولوں کی طرح چکرانا شروع کر دیا تھا۔ بگولے تعداد میں کئی تھے اور نہایت تیزی سے چکراتے ہوئے بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اتنے بڑے اور خوفناک بگولوں کو دیکھ کر عمر و یار کی آنکھوں میں شدید پریشانی ابھر آئی تھی۔ تیز ہوا کا شور، بگولوں کے گھومنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، مگر وہ سرخ جوتیوں سے انتہائی برق رفتاری سے بھاگا جا رہا تھا۔ خوفناک اور بڑے بڑے بگولے گھومتے ہوئے اور شور مچاتے ہوئے عمر و یار کے ارد گرد ناچ رہے تھے۔ عمر و یار ان سے بچتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار ان ناچتے ہوئے بگولوں کی زد میں آ گیا تو اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ ایک بڑے بگولے سے بچنے کے لیے اس نے مڑ کر بھاگنا چاہا، مگر پھر وہی ہو گیا جس کا عمرو کو خدشہ تھا۔ بگولا ناچتا ہوا یک لخت اس طرف آ گیا جس طرف سے عمرو نے مڑنے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے عمر و یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے پیر یک لخت زمین سے اٹھ گئے، اور پھر عمر و یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے ساتھ اس کے دل و دماغ نے بھی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنا شروع کر دیا ہو۔